والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہم نے پڑھا تھا اعراب کی دو قسمیں تھی، ایک اعراب تھا لفظی اعراب کی دو قسمیں تھی، اعراب اعراب الحرکت یا اعراب الحرکات، اور دوسرا تھا اعراب الحروف۔ اعراب الحرکت 6 اسموں کا آتا تھا، وہ ہم نے پڑھا۔ پہلے اعراب الحرکت کی ہم نے تاریخ پڑھی تھی، ایسا اعراب جو فتحہ ضمہ کسرہ کے ساتھ آئے، اور اعراب بالحرکت آتا تھا اسم مفرد منصب صحیح کا، جاری مجرا صحیح کا، جمع مکسر کا، جمع مؤنث سالم غیر منصرف، اور اسم منقوص کی ایک آیت۔ اعراب الحروف وہ اعراب تھا جو الف واو یا کے ساتھ ہے، اور ہم نے پڑھا اعراب الحروف عربی کلام میں صرف 3 کلموں کا آتا ہے۔ نمبر 1 تثنیہ کا، نمبر 2 جمع مذکر سالم کا، نمبر 3 اسماء ستہ مکمرہ۔ یہاں تک پڑھ لیا۔ آج ہم پڑھیں گے تقدیری اعراب کے بارے میں۔ تقدیری اعراب کہتے ہیں ایسا اعراب جو لفظوں میں ظاہر نہ ہو۔ تقدیری اعراب 4 اسموں کا آتا ہے۔ نمبر 1 اسم مقصور کا۔ اسم مقصور پڑھتا نا، ایسا اسم جس کے آگے میں کھڑی زبر ہو، جیسے موسیٰ، عیسیٰ، کھڑی زبر۔ جس اسم کے آخر میں کھڑی زبر آئے اس کو اسم مقصور بولتے ہیں۔ اسم مقصور کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے۔ اسم کی کتنی حالتیں ہم نے پڑھی تھی؟ 3، رفعی، نصبی اور جری، 3 حالتیں۔ اسم مقصور کا تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوگا، یعنی حالت رفعی میں ضمہ تقدیری، حالت نصبی میں فتح تقدیری، اور حالت جری میں کسرہ تقدیری۔ اب دیکھیں مثال دیکھیں، ہم یہاں پہ لکھ رہے تھے، اب مثال دیکھیں، جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ۔ آپ دیکھیں جاء فعل ہے، موسیٰ فاعل ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، رفع کدھر ہے؟ اعراب تقدیری ہے۔ تقدیری کا معنی ظاہر نہیں ہے، چھپا ہوا ضمہ۔ رأیت فعل توزبیر فاعل، موسیٰ مفعول، میں نے دیکھا موسیٰ کو، تو موسیٰ مفعول ہے، تو مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر نصب کدھر ہے؟ تقدیری ہے۔ با حرف جر اپنے ماں بعد والے اسم کو جر دیتا ہے، کسرہ زیر دیتا ہے۔ جر کدھر ہے؟ نہیں ہے۔ تینوں حالتوں میں اسم مقصور کا اعراب تقدیری ہوگا۔ اسم مقصور کا اعراب تینوں حالتوں میں، تینوں حالتوں سمجھتے نا؟ تقدیری، جی، رفعی، نصبی اور جری۔ اسم مقصور کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہے۔ حالت رفعی میں ضمہ تقدیری، حالت نصبی میں فتحہ تقدیری، اور حالت جری میں کسرہ تقدیری۔ واضح؟ نمبر 2 اسم مفرد مضاف بیائے متکلم۔ دوسرا وہ اسم جس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، تقدیری معنی جس کا اعراب ظاہر نہیں ہوتا ہے، وہ دوسرا اسم ہے اسم مفرد مضاف بیائے متکلم۔ اسم مفرد مضاف بیائے متکلم کا معنی یہ ہے کسی اسم مفرد کو یا متکلم کی طرف مضاف کر دیں، کسی اسم کو یا متکلم کی طرف مضاف کر دیں تو یہ ہے اسم مفرد مضاف بیائے متکلم۔ دوبارہ دیکھیے، اسم مفرد مضاف بیائے متکلم کا معنی یہ ہے کسی اسم مفرد کو یا متکلم کی طرف مضاف کر دیں۔ مثال کے طور پہ لفظ ہے قلم، اس کو یا متکلم کی طرف مضاف کریں، قلمی میرا قلم۔ ثوب معنی کپڑا، ثوبی میرا کپڑا۔ کتاب کیا لفظ ہے؟ کتاب معنی یا متکلم کی طرف مضاف کریں تو کتابی، یہ یا جو ہے یہ یا متکلم ہے، کتابی میری کتاب، ہاں بیائے متکلم۔ قلمی میرا قلم،
مسجدی میری مسجد. واضح ہے؟ جی اسم مفرد مضاف بیائے متکلم. بیائے متکلم کا ہونا یا متکلم کی طرف مضاف. ہاں بالکل. اب دیکھیں لفظ ہے ابن. کیا لفظ ہے؟ ابن. ابن کا معنی باپ. کیا بنے گا؟ ابی. اب دیکھیں مثال جاء ابی آیا میرا باپ. یہاں پر نوٹ لکھیں. نوٹ کیا ہے؟ یہی نوٹ اسم مفرد مضاف بیائے متکلم کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے. جس طرح اسم مکسور کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری تھا اسی طرح اسم مفرد مضاف بیائے متکلم کا اعراب بھی تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا. حالت رفعی میں ضمہ تقدیری, حالت نصبی میں فتحہ تقدیری اور حالت جری میں کسرہ تقدیری ہوگا. کی حالتیں بدلیں گی. ظاہری بات ہے حالت بدلے گی. آپ دیکھیں ابھی یہ مثال دے رہا ہوں. ابھی جاء ابی آیا میرا باپ. رأیت ابی میں نے دیکھا اپنے باپ کو. مررت میں گزرا. بھی ابھی اپنے باپ کے پاس سے. ابا بھی آتا ہے کہتے ہیں. ہاں وہ ابا بھی آ جاتا ہے ابی دا. وہ اس کا باپ ہے, یہ ہے میرا باپ. یعنی یہ کوئی حالت رہی ہے. کوئی حالت رہے گی یہی. یعنی جب اس نے یا متکلم کی طرف مضاف ہونا ہے, اس نے بھی رہنا ہے. متکلم جیسے ہاں میں ٹھیک ہے. ہاں جاء ابی آیا میرا باپ. وہ اباؤ جو آ رہا ہے نا اپنے, وہ اس کا باپ تیرا باپ, وہ غیر کی طرف مضاف ہے یا مخاطب کی طرف مضاف ہے. یہ مضاف کس کی طرف ہے؟ یا متکلم کی طرف. ہاں اس لیے لفظ بولا بیائے متکلم یا کی طرف مضاف. سمجھ آ رہی نا؟ یعنی سمپل سی بات ہے کہ یہ قلم قلمی میرا قلم, یہ میرا. ثوب ثوبی میرا کپڑا. مسجد مسجدی میری مسجد. یعنی کہ متکلم دے وچ یا ہاں یا متکلم کی طرف مضاف. مخاطب کے لیے اور ہو جائے گا. ہاں جو بھی اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہو گیا اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا. اس کا لفظی اعراب نہیں ہوگا. کسی بھی اسم کو یا متکلم کی طرف مضاف کر دیں. جب والو کا معنی موبائل, جب والی میرا موبائل, میں کہوں یہ میرا موبائل, میں نے خریدا اپنا موبائل, ٹھیک ہو گیا. میں نے دیکھا اپنے موبائل کی طرف, تینوں حالتوں میں اس نے جوالی رہنا ہے. اب یہ مثال دیکھیں جاء ابی آیا میرا باپ. جا فعل ہے, ابھی کیا ہے؟ فاعل ہے. فاعل مرفوع ہوتا ہے لیکن رفع کی طرح تقدیری ہے. رأیت میں نے دیکھا ابھی اپنے باپ کو. دیکھنا فعل, دیکھنے والا فاعل, جس کو دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ مفعول. حالت نصبی میں آیا لیکن نصب کی طرح زبر تقدیری ہے. مررت بھی ابھی با کیا ہے؟ حرف جر ہے, جر کی طرح تقدیری ہے. اسم مکسور کا تینوں حالتوں میں اعراب کیا ہوگا؟ تقدیری ہوگا. واضح؟ اسم مکسور کا اعراب تینوں حالتوں میں کیا ہوگا؟ تقدیری ہوگا. تو یہ وہ بھی کے ساتھ یہ اسم مکسور, یہ ابھی جو ہم نے پڑھا موسیٰ عیسیٰ. اور اسی طرح اسم مفرد مضاف بیائے متکلم کا اعراب بھی تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا. دوبارہ وضاحت دیکھ لیں. یعنی نام الگ الگ ہوں گے نا. اسم مکسور کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا. اب اسم مکسور دوسرا نوٹ کیا ہے؟ اسم مفرد مضاف بیائے متکلم کا اعراب بھی تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا. یہی طریقہ ہے جی نہیں کہاں. یعنی اسم مفرد مضاف بیائے متکلم کی تعریف یہ ہے کسی بھی اسم کو یا متکلم کی طرف مضاف کر دیں. اسم مفرد مضاف بیائے متکلم کی تعریف یہ ہے کسی بھی اسم مفرد کو یا متکلم کی طرف مضاف کر دیں, اس کو اسم مفرد یا بیائے متکلم بولتے ہیں. جیسے قلم سے قلمی میرا قلم, ثوب سے ثوبی میرا کپڑا, کتاب سے کتابی میری کتاب, ابن سے ابی میرا باپ, اخن سے اخی میرا بھائی. تو یہ میرا یا متکلم کی طرف کسی اسم کو مضاف کر دیں تو تینوں حالتوں میں اس کا اعراب پوشیدہ ہوگا. اپنی طرف کر لینا. جی جی ٹھیک ہے. واضح ہے بھائی؟ یہ سر
تیسرا ہے اسم منقوص. اسم منقوص. اسم منقوص کی تعریف یہ ہے ایسا اسم جس کے آخر میں یا لازمہ ہو ما قبل مکسور ہو. کسرہ ہو. زبردست. ایسا اسم جس کے آخر میں یا لازمہ ہو ما قبل کسرہ ہو اس کو اسم منقوص بولتے ہیں. جیسے القاضی آخر میں یا ما قبل کسرہ فیصلہ کرنے والا. الداعی دعوت دینے والا. رامی مارنے والا. ایسا اسم جس کے آخر میں یا لازمہ سے مراد یہ ہے یا اضافت وغیرہ کی نہ ہو اس کلمے کی اپنی یا ہو. ایسا اسم جس کے آخر میں یا لازمہ ما قبل کسرہ ہو اس کو اسم منقوص بولتے ہیں. القاضی یا ما قبل کسرہ. نوٹ یہ لکھنا ہے اسم منقوص کا دو حالتوں میں اعراب تقدیری ہوتا ہے. اسم منقوص کا دو حالتوں میں اعراب تقدیری. ایک حالت میں اعراب لفظی ہوتا ہے. حالت رفع میں ضمہ تقدیری, حالت جری میں کسرہ تقدیری, حالت نصب میں فتح لفظی ہوتا ہے. رفع ضمہ تقدیری, جر میں کسرہ تقدیری, لیکن حالت نصب میں فتح لفظی آتا ہے. مثال دیکھیے, چلے نوٹ پہلے لکھیں. اسم منقوص کا دو حالتوں میں اعراب تقدیری ہوتا ہے اور ایک حالت میں لفظی اعراب آتا ہے. ٹھیک ہے. اب دو حالتوں میں تقدیری اعراب کس میں ہوتا ہے؟ حالت رفع میں اور حالت جری میں. یہ دو حالتیں تقدیری ہوتی ہے اسم منقوص کی. حالت رفع میں ضمہ نہیں آئے گا, تقدیری ہوگا. حالت جری میں کسرہ لفظی نہیں آئے گا, تقدیری ہوگا. لیکن حالت نصبی میں فتح لفظی ہوگا. مثال دیکھیں, جاء القاضی. جاء فعل ہے, القاضی کیا ہے؟ فاعل. فاعل مرفوع ہوتا ہے نا, رفع کی طرح تقدیری ہے کیونکہ رفعی حالت ہے. فعل اپنے فاعل کو کیا دیتا ہے؟ سر دی رفع حالت کس طرح ہو رہی ہے؟ حالت پڑھی نہیں. فعل اپنے فاعل کو کیا دیتا ہے؟ رفع. اور یاد ہو تو پڑھا نا, ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے. کیوں مرفوع ہوتا ہے؟ کیونکہ فعل اس کو رفع دیتا ہے. ٹھیک. فعل اپنے فاعل کو کیا دیتا ہے؟ رفع. یہ ہمیشہ یاد رکھنا. فعل اپنے فاعل کو ہمیشہ رفع دیتا ہے. یہ پیچھے فعل آ گیا, اس نے ماں بعد فاعل کی حالت کیا, کون سی حالت کی؟ رفعی حالت نا. اور فعل نے جب اپنے ماں بعد والے کو رفع ہی دینا ہے تو اس کی کون سی حالت ہوئی؟ رفعی حالت. تو ضمہ کدھر ہے؟ جری حالت لگ رہی سر. جری نہیں ہے, پیچھے عامل دیکھنا ہے نا. پیش آنی چاہیے لیکن پیش نہیں آ رہی نا. ہاں, زیر آنا چاہیے تھا جاء القاضی. آنا چاہیے کیا تھا؟ جاء القاضی. کیونکہ فعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے. ہاں تو پھر رفع نہیں آ رہا. کیوں؟ کیونکہ اس کی حالت تقدیری ہوتی ہے. اسم منقوص کی رفعی حالت ہمیشہ تقدیری ہوتی ہے. اچھا تقدیری ہوئی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں, رأیت القاضیہ. کیا؟ حالت نصبی میں فتح لفظی آ رہا ہے. حالت نصبی میں رأیت فعل, تو ضمیر فاعل. میں نے دیکھا, دیکھا فعل, دیکھنے والا فاعل, جس کو دیکھ رہا ہے مفعول. رأیت میں نے دیکھا القاضیہ قاضی کو. اب مفعول کی کون سی حالت ہوتی ہے؟ فعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے, فعل اپنے مفعول کو نصب دیتا ہے. واضح؟
فاعل کو رفع دے گا اور نسبی مفعول کو نصب دے گا. حالت نسبی ہے اعراب فتح لفظی آ رہے. واضح؟ مررتو میں گزرا، یہ میں ایک لفظ اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. صحیح ہے. مررتو بالقاضی، یہاں پر کچھ آپ کو پتا ہے اعراب کس پہ آتا ہے؟ آخری حرف پہ. آخر میں کیا ہے؟ ساکن. جا، اس پہ اعراب ظاہر نہیں ہوگا. اسم مکسور منقوص، ایسا اسم جس کے آخر میں یا لازمہ ما قبل کسرہ. قاضی یا لازمہ ما قبل کسرہ اسم منقوص ہے. اسم منقوص کا دو حالتوں میں اعراب تقدیری ہوگا، حالت رفعی اور حالت جری. ایک حالت میں اس کا اعراب لفظی ہوگا. حالت رفعی میں ضمہ تقدیری، حالت نصبی میں فتحہ لفظی، حالت جری میں کسرہ تقدیری کے ساتھ ہے. یعنی کہ جال قاضی اور مررتو بالقاضی، دو حالت میں. یہ دو حالتیں ہم بس یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ تقدیری ہے. جب بھی اسم مکسور اسم منقوص سے پہلے رفع دینے والا عمل آ جائے یا جر دینے والا عمل آ جائے، نہ رفع ظاہر ہوگا نہ جر ظاہر ہوگی. اگر فتح دینے والا عمل آ گئے تو فتح لفظی ہے. اسم منقوص کی یہ یا متکلم ہے آخر میں اور ما قبل کسرہ ہوگا. یا متکلم نہیں، یا لازمہ ہاں سوری یا لازمہ اور ما قبل کسرہ، وہ اسم یہ منقوص. ہمیں پتہ چلے اسم منقوص. ہاں ٹھیک ہے. اسم منقوص ہر وہ اسم جس کے آخر میں یا لازمہ ہو ما قبل کسرہ ہو وہ اسم منقوص ہے. اسم منقوص کا دو حالتوں میں اعراب تقدیری ہوتا ہے، حالت رفعی میں بھی اور حالت جری میں. حالت نصبی میں اعراب اس کا کیا ہوگا؟ نسبی. حالت نصبی میں اعراب لفظی ہے. ٹھیک ہے.